वेलकम बैक नाज़रीन। 9 बजे के बुलेटिन से पहले हम सम अप करेंगे अपनी इस ट्रांसमिशन को। काफ़ी देर से चल रही है, काफ़ी ज़्यादा खबरें आप देख चुके हैं। हमें ज्वाइन करने लगे हैं जनरल तारिक रशीद साहब। इनसे तज्जिया लेंगे कि ये सारी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं। अगर सम अप करें हम इस सारे आज की कार्रवाई को, तो इनका क्या नुक्ता नज़र है इस पूरी कार्रवाई पे। जज साहब, आप हमारे साथ हैं तो प्लीज़ बताइएगा। जी देखें, ये मैं इसको सम अप ऐसे करूंगा कि हमारे जो थे दुश्मन थे, खास तौर पर इंडिया, इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन की कोई हद छोड़ी नहीं। और अभी भी डिस्कस कर रहे हैं ऐसी चीजें जो मैटर ही नहीं करते हैं कि फील्ड मार्शल ने ये पहना हुआ है, फील्ड मार्शल ने वो पहना हुआ है। भाई आप ब्रास टैक की बात करें, रियलिटी ये है कि पूरी दुनिया में जो टॉप ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, वो इस्लामाबाद टॉक्स है। और सबसे ज्यादा जो सर्च पर्सनैलिटी है दुनिया में इस वक्त इंटरनेट पे, वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर है। वो सेंटर स्टेज पे है। और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है उसमें अगर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रोल, ट्रस्टवर्दी रोल, जिसको तो दोनों साइड ईरान और अमेरिका ने एक्नॉलेज किया, ट्रस्ट किया, वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर थे। ऑफ कोर्स उसके साथ प्राइम मिनिस्टर ने अपने क्रिटिकल लेवल पे एंगेजमेंट की, इसहाक डार साहब ने डिप्लोमेसी लेवल पे एंगेजमेंट की। बट जिस चीज ने दोनों मुल्कों का जो ट्रस्ट था, जो की फिगर थी, वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर थे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आसिम मुनीर साहब के जन साहब, आसिम मुनीर साहब के हवाले से, जन साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि वो डायरेक्ट टॉक्स में जो हैं, ही इज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट टॉक्स, और ये बायलैटरल नहीं ट्रायलैटरल हो रही है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी कम आउट ऑफ इट? हमें उम्मीद करनी चाहिए द मेयर फैक्ट, हजारों किलोमीटर से अमेरिकन के वाइस प्रेसिडेंट वो चल के पाकिस्तान आए हैं। और लास्ट टाइम पाकिस्तान में जो अमेरिका का जो नायब सदर आया था, वो 2011 में जेडी वाइन साहब आए थे। 15-16 साल के बाद अमेरिका का कोई नायब सदर पाकिस्तान आया है, और ये बड़ी खुशाइन बात है। और देखिए उनके साथ बंदे कौन आए हैं, उसके साथ ट्रम्प का दामाद आया है, मिडिल ईस्ट के नुमाइंदे स्टीव वेटकॉफ आए हैं, सेंट्रल जो है सेंट कॉम के सीनियर मिलिट्री लीडरशिप आई है। और ईरान का जो डेलीगेशन है उसके 14 मेंबर हैं, जिसमें उसके फॉरेन मिनिस्टर हैं, और देखिए 4 डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्टेट बैंक का गवर्नर है, स्पीकर नेशनल असेंबली है, IRGC के जो एक्स कमांडर थे वो हैं। और बड़ा हाई पावर्ड ये डेलीगेशन आया है, जिसमें कि इकोनॉमिक्स में भी बात होगी, सिक्योरिटी भी बात होगी। और देखें, ये बातचीत करने आए हैं। द मेयर फैक्ट कि वो पाकिस्तान चल के आए हैं, पाकिस्तान को जो इज्जत अल्लाह ताला ने दी है, इसमें हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये हमारे लिए इज्जत का, फख्र का मकाम है कि दुनिया में पाकिस्तान एज ए पीस ब्रोकर और अमन का दाई बन के उभरा है। हमारे जो दुश्मन है या जो भी है, वो लाख बुरा चाहें, अल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तानी लीडरशिप जो है वो अवामों की सही तर्जुमान है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, जो आज अब पूरे दिन की हमने कार्रवाई देखी, पॉजिटिव एंगेजमेंट्स हुई हैं, और इंशाल्लाह पूरी दुनिया को अमन का और भाईचारे का और मिलजुल के रहने का, और जो है ये जंग छिड़ी हुई है मिडिल ईस्ट में, इसके बारे में पाकिस्तान से इंशाल्लाह अच्छी खबरें निकलेंगी। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से कंक्लूड करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान, ईरान या अमेरिका का मामला नहीं है, पूरी दुनिया का मामला है, और पूरी दुनिया इस टाइम देख रही है, खसूसन वो ममालिक जो कि तेल के लिहाज से बड़े अफेक्ट हुए हैं, वहाँ पे एमरजेंसी भी नाफिज की गई थी, कफ़ायत शारी मुहिम भी हुई थी वहाँ पे, तो वो ममालिक चाहते हैं कि आप नए हरमज़ खुले। आप कैसे कंक्लूड करेंगे? देखें, ये 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के लेवल का एक अहमियत से भरपूर इवेंट आपके यहाँ चल रहा है। 1962 में जो प्रेसिडेंट कैनेडी की रैशनैलिटी थी, जिसमें हॉटलाइन भी कायम हुई थी और दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचाया गया था, इसी तरीके से जो आज डिप्लोमेसी है, हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, शटल डिप्लोमेसी है, टेलीफोनिक डिप्लोमेसी है, इसने दुनिया को एक भरपूर जंग से और मईशत की तबाही से बचाया, फ्रैंकली स्पीकिंग। और फिर इसमें भी हॉटलाइन कायम हुई है। और जो सफारतकारी है, हमेशा याद रखें कि उसके मौजूदात हैं, चाहे वो 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो, या बर्लिन वॉर का क्राइसिस हो 1949 का, या कोरियन वॉर का क्राइसिस हमारे सामने नजर आया,
یا پھر 1990s میں بالکنز کا جو کہ پورے خطے کو جنگ میں لپیٹ سکتی تھی، اس وقت بھی جو بڑی انٹینس قسم کی ڈپلومیسی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے پورا خطہ بچ گیا تھا. پھر 2020 میں اگین پاکستان نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا امریکنز کو اور طالبان کو برج کیا تھا، اور جو اس خطے کے اندر جنگ چل رہی تھی 20 سالہ، اس کا خاتمہ ہوا دوحہ ایگریمنٹ کی صورت میں. تو میرا خیال ہے کہ اس ساری تاریخ میں کولڈ وار کی، پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کی اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، بیکاز اس ایونٹ سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. اور جنرل صاحب نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت جو ٹرینڈنگ جو ہیش ٹیگ چل رہا ہے وہ اسلام آباد ٹاکس چل رہا ہے، بیکاز سب کی زندگیاں اس سے متاثر ہیں. ہمیں معلوم ہے چائنا کا 50% تیل اسٹریٹ آف ہرمز سے آتا ہے، جاپان کا 70%، ساؤتھ کوریا کا 60%، اور اس کے علاوہ انڈیا کا 50%، یورپ کا 18%. اگر یہ پہیہ نہیں چلے گا انڈسٹری کا تو خوشحالی کیسے آئے گی؟ اور اگر خوشحالی نہیں آئے گی تو امریکن گڈس اینڈ سروسز کون خریدے گا؟ تو میرا خیال ہے وی آر لیونگ ان انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ، اور جو وار ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ضرور ہے فارن پالیسی کے آپشنز کو، گولز کو اچیو کرنے کے لیے، پرسو کرنے کے لیے، لیکن یہ ہمیشہ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم نہیں جاتا. اس میں ڈیتھس اینڈ ڈسٹرکشن اور پین آپ نے اٹھانا ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے لیے ود اے ویری کلیئر کٹ آبجیکٹو آپ نے پاور کا استعمال کرنا ہوتا ہے، تاکہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کو حل کریں. اور اس ٹیبل پہ بٹھانے کا کمال جو ہے، جادو جو ہے، ٹرننگ پوائنٹ جو ہے 21st سینچری کا ان ٹرانسفارمنگ انٹرنیشنل اینڈ ریجنل سسٹم میں، وہ پاکستان کے حصے میں آیا ہے الحمدللہ. جی اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چاہے وہ بھارت سے آئیں یا اسرائیل سے آئیں. اور اسرائیل کے لیے تو یو کے پرائم منسٹر نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں 4 ممالک سے پنگا لیا ہے، ایک فرانس سے، دوسرا اسپین سے، تیسرا ٹھیک ساؤتھ کوریا سے، اور چوتھا پاکستان سے. تو ٹھیک. مجھے لگتا ہے دس از مائی اسسمنٹ بائی لوکنگ ایٹ دا ٹرینڈز کہ 2027 میں بڑا سوال آتا ہے اسرائیل کے وجود کے اوپر. علینا آپ سے ایک کنکلوژن چاہوں گا. ایک تو پاور ٹاک ٹو پاور جو کہ انہوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ نے اپنے کوئی مقاصد اچیو کرنے ہوتے ہیں تو جنگ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ جتنی بھی جنگیں ہیں وہ ٹیبل پہ ہی اینڈ ہوئی ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ جی بالکل. اور ایک اگر گلوبل اب اسٹیج پہ دیکھا جائے تو ایران ہیز پوزیشنڈ اٹ سیلف ایز اے میجر پاور، ایز اے میجر پلیئر، جہاں پر وہ، اور ہم جس طرح سے بات بھی کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ہی صرف ایک اس کو چوک کرنے سے اس کو پتہ ہے کہ وہ اکنامک وہ جو چوک ہولڈ لیوریج اب اس کو مل گیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایوری ون رائٹ ناؤ از لوکنگ فارورڈ کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں اور اس کے جو میکنزم ہے اس کو ریزالو کیا جائے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک صرف اور صرف یہ 39 ڈیز کی جنگ نے اتنا ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان دنیا بھر کی جو اس وقت ورلڈ اکانومیز ہیں اس سے سفر کر رہی ہیں، سارے ملک اس سے امپیکٹڈ نظر آئے. سو اس کے لحاظ سے چیزیں جو ہیں وہ آپٹمسٹکلی اسپیکنگ ایک اگرچہ یہ ایک ڈیکلیریشن ضرور ہوگا، لیکن یہ پاکستان کے اس رول کو بھی جہاں پر بات ہو رہی ہے کہ نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا. جو بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی ڈاکٹر صاحب بھی جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ بھارت جو جس طرح کا مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ جو وہ وہاں پر کرتا آیا ہے، ہم نے گزشتہ سال بھی دیکھا تھا، نئی بات نہیں ہے. ان کے لیے پاکستان کی ایک یہ جو ایک وکٹری ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. لیکن خوشائن بات یہی ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو گونج ہے وہ اسلام آباد ٹاکس کی، اور ساری نظریں جو ہیں وہ دنیا بھر میں گونج اسلام آباد ٹاکس کی ہے. عمر، this is the optimistic side of the story, and the other side of the story is very drastic. When we talk about کہ جو recent 48 hours کی ڈیڈ لائن تھی جس میں ٹرمپ نے کہا we will wipe out Iran civilization، تو وہ جو دوسری پکچر ہے وہ بڑی ہاربل ہے. تو being optimistic، کیا آپ کنکلیوڈ کریں گے کہ امید تو پوری دنیا کی یہی ہے اور دعا بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ جو ٹاکس ہیں یہ کامیاب ہوں اور پاکستان بھی سرخرو ہو اور اس دنیا میں امن آئے؟ یہ بات درست ہے کہ بہت ہائی رسک انوالو ہے اس میں، اور سٹیکس بھی بہت زیادہ ہیں دنیا کے. اب دیکھا کہ ان پچھلے 40 دنوں کے اندر کس طریقے سے پوری دنیا میں ہر شخص جس کا بارڈر لگتا ہے نہیں لگتا اس کے اوپر امپیکٹ آیا ہے، چاہے وہ انرجی پرائسز کی صورت کے اندر ہو، انسرٹینٹی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت کے اندر ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ دونوں فریقین نے ایک ہی ہوتا ہے نا کہ آپ بات کریں تو بات اگر ناکام ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جنگ ہوتی ہے. تو آپ نے بات کی، آپ کی ناکام ہوئی، آپ نے جنگ کی، آپ نے جنگ کے نتائج دیکھ لیے، تو اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ بات چیت کو کامیاب کریں. لیکن وہ جو سب لوگ بات کر رہے تھے یہ بات درست ہے کہ اس میں سپوائلرز موجود ہیں، اور پہلے بھی یہی الزام ہے
کہ امریکہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہا تھا، امریکہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہا تھا. اسرائیل کا فیکٹر اپنی جگہ پہ موجود رہے گا. آپ نے دیکھا کہ لبنان کے اندر آج بھی انہوں نے اسٹرائکس کی ہیں، چیزیں وہاں پہ کی ہیں. میرا خیال ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا تو جنگ آپ نے لڑی. لیکن اس میں آپ نے بڑا کروشل اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہا ہے کہ آج بھی اگر اسٹرائکس ہوئی ہیں تو ان ٹاکس کے بعد ایران نے سب سے میجر چیز جو رکھی ہوئی ہے کہ لیبنان پہ یا اس کے کسی الائے پہ اسٹرائک نہیں پھر یہ بھی دیکھیں ایک اور بھی آج کلیم کیا جا رہا ہے کہ آج اسٹریٹ آف ہرمز سے جو ایک امریکی جہاز ہے اس کے گزرنے کی خبریں بھی آئی ہیں اور پھر یہ کہا گیا کہ اس کو نہیں روکا گیا، اس میں کسی قسم کی ڈسرپشن نہیں ہوئی. تو یہ ایک اچھی چیز ہے، دونوں طرف سے کم از کم کوئی گڈ ول جیسچر کا اظہار کیا جا رہا ہے. ان کا کل بھی بہت کچھ اسٹیک کے اوپر تھا ان کے آنے سے پہلے، ان کی روانگی سے قبل. تو میرا خیال ہے دونوں اطراف انٹینشن ہے. جے ڈی وینس کا پاکستان آنا اٹ سیلف ایک میسج ہے، پھر ایران کا ان نیگوسیشنز کے اوپر تیار ہونا پبلکلی یہ کہتے ہوئے کہ ہم آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. عارضی جو سیز فائر کے لیے وہ پہلے دن سے تیار نہیں تھے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک مستقل ریزولوشن کی وہ اس کے لیے تیار ہوئے. تو میرا خیال ہے یہاں سے کوئی راستہ نکلے گا اور پاکستان یہ چاہے گا. پاکستان کے علاوہ باقی جو کی پلیئرز ہیں، سعودی عرب ہے یا خلیجی ممالک ہے، پاکستان کو اس کی سپورٹ حاصل ہے. سب سے بڑھ کر چائنا پاکستان پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ آن بورڈ ہے اور ان کی طرف سے تو وہ تو کہتے ہی ہے کہ کوئی کنفرنٹیشن ہو ہی نہ، کوئی کانفلکٹ ہو ہی نہ. وہ تو کہتے ہیں کہ پیس ہو، ٹاکس ہوں اور ٹریڈ ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ اسلام آباد سے ایک اچھی خبر آئے گی. اور مینلی جو اسپوائلر ہے اس کو لگام ضرور، وہ جو بات بیچ میں بھی ہوئی تھی کہ لگام ڈالنی بہت ضروری that thinks that it can bombard any place. لیکن وہ نہیں کر سکتے. اگر ریجنل کانٹیکس میں دیکھیں تو ہمیں بھارت بھی اسپوائلر نظر آتا ہے. بہرحال ہم اس ٹرانسمیشن کو کنکلوڈ اس طرح سے کریں گے کہ ہسٹورک مومنٹس پر پاکستان دو بہت بڑی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ پاکستان نے فائنلی جو ہے وہ سیز فائر کرائی اور سیز فائر کے بعد ان دونوں پارٹیز کو ٹیبل پر بٹھایا بھی اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹ ٹاکس جو ہوئی ہیں. یہ دو بہت بڑی آؤٹ کمز ہیں پاکستان کے لیے ارسپیکٹو آف دا ریزلٹس، جو بھی اس کے ریزلٹس آئیں. لیکن پاکستان نے اپنا مقصد جو ہے وہ اچیو کر لیا. علینا بہت شکریہ آپ کا. عمر دراز گوندل آپ کا بہت شکریہ. جن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ شکریہ، آپ نے ٹرانسمیشن دیکھی. آپ خبر نامہ دیکھیں، اس کے بعد باسط صاحب جو ہیں آپ کو آگاہ کریں گے. فی الحال ہم یہاں سے سائن آف کہہ رہے ہیں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے اس کی پوری ٹیم کے ساتھ. اللہ نگہبان.